ایک طرف جہاں نواز شریف صاحب کو ایک عدالتی فیصلے میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں انہیں ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں انہیں کرٹیسائز بھی کر رہی ہیں اس پر، انہیں لاڈلا پلس بھی کہا جا رہا ہے، تو وہیں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہواؤں کے رخ ان کی طرف ہونے کی غلط فہمی ہے۔ ہواؤں کا رخ عوام بناتے ہیں، جب عوام فیصلہ کر لے گی تو پھر سب کو عوام کا فیصلہ ماننا ہوگا۔ عادل صاحب، بلاول صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کر رہے ہیں، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں عوام کی ترجمانی کر رہی ہیں؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں بہت بے صبری ہو گئی ہیں، یہ ان میں اب صبر ہی نہیں رہا، اور اسی بے صبری میں یہ بلنڈر پہ بلنڈر کیے جا رہی ہیں۔ ہم نے پہلے بات کی پاکستان تحریک انصاف کی، جن میں اتنا بھی صبر نہیں تھا کہ ان انتخابات کا باقاعدہ ایک انعقاد کر لیا جاتا، اس کا ایک وینیو مقرر کر لیا جاتا، اس میں لوگوں کو معلوم ہوتا کہ کون ووٹر ہیں، اس میں کون نامزد کرنے والے ہیں، کون لوگ نامزد ہوئے ہیں، کون لوگ اس میں مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، تو یہ ایک متنازع الیکشن ہرگز نہ ہوتا۔ اسی طرح ہم نون لیگ کے سائڈ پہ آ جاتے ہیں، اسی طرح یہ بتائیے کہ جو ووٹر لسٹیں ہیں، اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈاکومنٹس ویب سائٹ پر اویزا کر دیے یا کہیں پر دے دیے اور فلاں فلاں بندہ تھا جس نے ہمیں اپلائی کیا تھا اور الیکشن پر گئے، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر اعتراض اٹھائے گا؟ اور دوسرا، وہ اس کی شفافیت پر کس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا، اکبر ایس بابر صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ یہ معاملہ عدالت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس لے کر جا سکیں؟ حسن صاحب، جب یہ اکبر ایس بابر صاحب الیکشن کمیشن میں پارٹی فنڈنگ کیس لے کے گئے تھے نا، تو اس وقت بھی تحریک انصاف اس کو بہت کیجول لیتی تھی، بڑے لائٹ انداز میں، یہ ان کا کیا کام ہے، یہ تو پارٹی کے، ہم نے ان کو نکال دیا پارٹی سے۔ لیکن اس کا کیا ہوا نتیجہ؟ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پارٹی کے اوپر آئے، اور ابھی آگے اس کے کانسیکوینسز ابھی وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ ووٹر لسٹیں بتائیں گے جی کہ ہماری انتخابی فہرستیں تو جی ویب سائٹ پہ آ چکی تھیں، ان کو بتانا پڑے گا۔ ان سے سوال کیا ہوگا کہ جی آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں قائم کیے گئے تھے، یہ کہاں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی؟ اکبر ایس بابر بتائیں گے میں تو جی ان کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں ایک رات پہلے گیا، ان سے پوچھنے گیا جی الیکشن کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو الیکشن میں شفافیت، یعنی جب عام انتخابات کا بھی، حسن صاحب آپ الیکشن کور کرتے ہیں، جب شیڈول جاری ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پبلک نوٹس۔ اچھا، وہ ہوتی ہے ایک فارمیلٹی ہے، لیکن اس پبلک نوٹس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ آویزاں کر دیا جاتا ہے کہ کل سے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ وصول کیے جائیں گے۔ تو یہ وہ قانونی فارمیلٹی ہوتی ہے جو شفافیت لے کے آتی ہے کہ اناؤنسڈ ہے، کوئی چھپی، کوئی ڈھکی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں یہ انہوں نے بڑا قانونی بلنڈر کر دیا ہے، ان پتہ ہی نہیں تھا الیکشن ہوئے کہاں پر، تو یہ اگر ان کو پھر ثابت کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے۔ جہاں میں بات کر رہا تھا نا حسن صاحب، وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی کہ ہماری سیاسی جماعتیں بے صبری ہو گئی ہیں۔ ان میں اب نون لیگ کی بات ہم کرتے ہیں، اب میاں صاحب واپس آئے، میاں صاحب واپس جب آئے تو نیب کی پھرتیاں حیران کن تھیں۔ اب نیب نے نوٹس کے بغیر عدالت پہنچ گئی، نیب نے نوٹس کے بغیر عدالت میں کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں جی، ضمانت دے دیں۔ پھر نیب نے جب کیس چل رہا ہے اور آدھا گھنٹہ مانگا اور 30 سیکنڈ بھی پورے نہیں کیے۔ تو یہ چیزیں، یعنی آپ 15 منٹ کے لیے بھی جیل نہیں جانا چاہتے، آپ اس کیس کو پراپر ایک جو جس طرح کیسز کے چلنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، جب یہ چیزیں نہیں چل رہی، کل کو یہ چیزیں بھی گلے پڑ سکتی ہیں۔ تو اس سے عوام میں کیا جسر جا رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان کر کیا رہے ہیں؟ ان میں تو خود میں جمہوریت نہیں ہے، یہ تو خود قانون کو فالو نہیں کر رہے، ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں لیول پلینگ فیلڈ کی بات آ رہی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کی بات صرف ایک وجہ سے سامنے آ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ شاید میاں صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ بلاول نے کہا ہے کہ آپ انتظامیہ کی مدد کے بغیر اپنے نظریے پہ الیکشن لڑیں۔ یہ کیوں ایسا جسر جا رہا ہے؟ یہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کا نظریہ اتنا سٹرونگ ہے تو آپ کیوں واقعی ایسا یہ تاثر دینے میں ہمارے انسٹیٹیوشنز، یہ جو نیب جیسے ادارے ہیں، یہ کیوں انہوں نے اس سارے معاملے کو متنازع بنایا؟ اگر وہ ان کو کلین چٹ مل رہی ہے، اگر وہ انہوں نے کرپشن نہیں کی،
تو ان کو کلین چٹ ملنی چاہیے. لیکن اس انداز میں جس طرح سے پروسیکیوشن نے کیا ہے, انہوں نے تو بلکہ وقتی طور پہ تو شاید فائدہ پہنچایا ہے, لیکن آگے جا کے یہ بالکل اسی طرح نقصان پہنچے گا سیاسی طور پہ, قانونی طور پہ. جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے آج بے صبری اور جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اپنے انتخابات کے ساتھ جو کام کیا ہے, یہ ان کو آگے جا کے بھگتنا پڑ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پارٹی فنڈنگ کیس دیکھیں 2013 سے معاملہ شروع ہوا اور کب جا کر جو ہے پارٹی کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ آیا. اسی طرح یہ سیاستدان خود اسی بے صبری کی وجہ سے, اپنے غیر جمہوری کلچر کی وجہ سے اس طرح کے کام کر کے نہ صرف اپنی جماعت کو یا سیاست کو, جمہوریت کو اور عوام کو اور پورے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, پورے نظام کو نقصان پہنچا